اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی. ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے. وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا اور اس کا فیلئر، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس میں 2 ہمارے مسیحی بھائی تھے. دن رات بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ان میں کن کا ہاتھ ہے. خارجی ہاتھ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہے جناب اسپیکر. ان کو مالی ان کو مدد دی جا رہی ہے، ان کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور جس ڈیورنڈ لائن کی آپ نے بات فرمائی، وہ آپ کا ایک اپنا خیال ہے، بالکل ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیکورٹی کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے اگر وہ لگائی گئی وہاں پر باڑ، تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ ایک بالکل مناسب اور صحیح قدم تھا. بالکل کہ اگر اس سے دہشت گردی کے حوالے سے ایک بچے کی بھی جان بچتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری رقم جو 2000 کلومیٹر کے اوپر جو پھیلی ہوئی ہے، وہ رقم جو ہے وہ اگر اربوں روپے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی جان بچی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رقم جو خرچ ہوئی بالکل جائز خرچ ہوئی ہے. اور کے پی میں جو دہشت گردی دن رات ہو رہی ہے جہاں اسپیکر، جہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس ہے آپ کے سول آرم فورسز ہے، وہاں پر افواج پاکستان دن رات ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جوان، کڑگل جوان اور سپاہی افسر شہید ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان شہداء کے بچے، ان کے والد جب اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو اور اپنے والد اور والدہ کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ امی میں آج جا رہا ہوں، واپس نہ آئے تو ان بچوں کا خیال رکھنا. جناب اسپیکر، وہ افسر اور جوان جو شہید ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں، اور قوم کے کروڑوں بچوں کو یتیم سے بچاتے ہیں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ان قربانیوں کا ہمیں نہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ان کی پوری عزت و تکریم کرنی چاہیے. کہ اگر آج ہم اپنے شہداء کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان کے بارے میں دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو چھوڑ دیں ان کے یتیم بچے جن کو یہ نہیں پتا. ابھی جو پرسوں چوتھ جو جنازے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جہاں اسپیکر ننھے منھے بچے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہید کے درجے کو بہت صراحت سے بیان کیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے والد کہاں چلے گئے، اور وہ ان زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے. یہاں اسپیکر، یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ درد بھری کہانی جس کا ہمیں پورا ادراک کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس میں خدا نہ خواستہ ہم نے غفلت کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جناب اسپیکر، میں ختاماً یہ عرض کروں گا، آپ نے فرمایا کہ جاتی عمرہ آپ تشریف لے جاتے تھے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ جب بھی آئیں. لیکن آپ کے علم میں ہے، یہ کوئی بات بتانے والے نہیں، کہ جب بھی میں اچھے دنوں میں کوئٹہ جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کا پوچھتا تھا، اور ان کے گھر جاتا تھا، ان کے خود فون کر کے کہ میں آنا چاہتا ہوں، چائے پینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. اسی طریقے سے قومیں جڑتی ہیں، پیار محبت کو فروغ ملتا ہے، اظہار اور قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے. جہاں اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے آج ہمیں
میں نے جب مثال کے میں کسی کا نام نہیں